بھروسہ رکھتا ہوں کہ اگر یہی جلسہ، یہ جو میٹنگ آج رکھی جلسہ نہیں تھا، یہ میٹنگ جب ہم نیچے رکھتے تو بالکل بارش نہ ہوتی، دھوپ ہوتی۔ انشاءاللہ غریبوں کی کارواں میں اتنا مہربان ہے اللہ۔ میرے بزرگوں، میں آپ کا بھائیوں عزیزوں، میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ اس بالکل مختصر نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ضلع صدر جو ہے کارگزار ورکنگ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جناب الحاج بشیر خاکی صاحب، ان کی آج الیکشن کے تعلق سے ڈسٹرکٹ ڈی ڈی سی آفس میں میٹنگ تھی، اس لیے وہ آج یہاں نہیں آ سکے، وہاں پہ وہ مصروف ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی یہ میٹنگ بہت ہی ضروری ہے۔ میری آپ سے عرض ہے کہ جب میں بات کروں گا اس کو بڑی غور سے سنیں۔ وہ جذباتی بڑے بھائی جو 17 سال سے اس غریبوں کے کارواں سے جڑے ہیں، جس نے اپنا خون کیا، جس نے اپنی محنت کی، وہ بھی اس کو غور سے سنیں۔ یہ وقت جذبات کا نہیں ہے، جذباتی فیصلوں کا نہیں ہے۔ یہ جو جذبات ہماری جموں کشمیر کے عوام نے دکھایا، اس نے جموں کشمیر ریاست کا بیڑا گرک کر دیا۔ اس جذبات کا فائدہ جہاں کے ظالم جیٹو نے لیا اور عوام کو تباہی کے دہانے پہ کھڑے کر دیا۔ یہی جذبات ان کے ابھارتے رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ 50 سال یہ میرے سے لگواتے رہے، کشمیر بنے گا پاکستان کیوں بنے گا؟ میری نظروں میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس ریاست جموں کشمیر کے سب سے بڑے دشمن وہ تھے جنہوں نے اس نعرے کا آغاز کیا تھا۔ یہی نعرہ ہماری تباہی کا باعث بنا۔ جب انہوں نے دیکھا جذباتی قوم ہے تو انہوں نے معاذرہ شماری کا اعلان کر دیا۔ 10 سال عوام کو اس میں بیوقوف بناتے رہے، پھر اس کے بعد 20 سال اٹانوی کا وعدہ کیا، 370 کو مضبوط کرنے کا وعدہ کیا، 33A کو مضبوط کرنے کا وعدہ کیا۔ کبھی پاکستانی نمک کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، کبھی سب زبان لہرا کر عوام کو بیوقوف بناتے رہے، اور یہاں تک اس کشمیری قوم کو پہنچایا۔ یہ صرف جذبات سے کام لیا جاتا رہا، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہی ہمارے سید محمد شاہ صاحب، زمان شاہ صاحب، جن کا یہ مقبرہ آپ کے سامنے ہے، جو ہمارے اس دور کی شان ہے۔ آپ اور میں، ہمارے بزرگ جو کہتے تھے، جانتے ہو 1947 میں انہوں نے یہ اعلان فرمایا تھا، یہ پاکستان نہیں بنے گا، یہ داغستان بنے گا، بڑے بڑے ڈاکو پیدا ہوں گے۔ آج 70 سال کے بعد دیکھو وہاں پہ کیا حالت ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے ملک پہ، اپنی جمہوریت پہ۔ ہماری جمہوریت کہیں ختم نہیں ہو سکتی ہے، نفرت پھیلانے والے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ہماری اس جمہوریت میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، جذبات میں کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 70 سال سے ہم پارلیمنٹ ممبر کے لیے ووٹ دیتے آ رہے ہیں، 1947 سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے آج تک لوگوں میں کوئی بھی امیدوار دیکھا جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں؟ ابھی ہم نے 2014 میں 2019 میں ہمارے جو یہاں پہ امیدوار تھے، کون؟ کانگریس کے جو بھلا صاحب، یہاں سے میرا خیال لوگ سے 80% ووٹ ہو گیا۔ کیا آپ نے کبھی ان کو دیکھا؟ کیا ان کی شکل دیکھی؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ جو الیکشن ہوتا ہے اس کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا، جو آتا ہے ڈال دو ووٹ، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن آج یہ بات ہے، آپ کو لوگ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اپنے بچوں کہنے آیا ہوں، آج کا الیکشن ہمارے لیے زندگی بہت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے نہیں ہے زندگی بہت کا مسئلہ کہ 18 لاکھ ووٹ ہیں، یہ پڑھیں گے، لمبا چوڑا مسئلہ 18-19 کنسٹیچوئنسیاں ہیں، اس سے ہمارا 2050 3,000 4,000 ووٹ سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ بات نہیں ہے۔ ہمارے زندگی اور موت کا مسئلہ میرے بزرگوں آرام سے سنو، اور یہ دن کے کاموں سے سنو۔ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ اس لیے ایسے بن گیا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے آج سے 6 مہینے پہلے سینٹرل گورنمنٹ کو ہدایت دی تھی کہ ستمبر سے پہلے اسمبلی کا الیکشن کراؤ۔ ہماری مرکزی سرکار یہ ہدایت مانے پر، اس کی تعمیر کرنے پر مول ہے، وہ مانے گی، اس کو ماننا ہے، سپریم کورٹ آرڈر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اسمبلی کا الیکشن ہے وہ جولائی میں اس کی نوٹیفکیشن ہو جانی ہے۔
اب جب جون میں اس الیکشن کے رزلٹ سامنے آئے اور جب یہ دیکھا گیا کہ ہریانہ تنظیم چودھری سے کس پارٹی کو کتنا ووٹ ملا تو وہی اس کا بیس ہوگا آگے کا. اگر ہم نے اس میں کم پڑ گئے تو ہمارے لیے آگے بڑا مشکل کا دور ہوگا. اس لیے آپ یہ یقین مان لیں, یقین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک ووٹ ہمارے اس کارروائی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس میں کبھی جذباتی باتیں مت کریں. آج نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہے کہ شناخت اگر جموں کشمیر کے لیے ہمیں ووٹ دو, پی ڈی پی بھی کہہ رہی ہے شناخت کے لیے ہمیں ووٹ دو. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب 2019 میں 370 اور 35A کا جنازہ نکالا گیا پارلیمنٹ میں, اس وقت نیشنل کانفرنس کے 3 ممبر پارلیمنٹ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت پی ڈی پی کے 2 ممبر پارلیمنٹ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آج عوام ان سے سوال کر رہی ہے کہ اگر آپ اتنے سنجیدہ ہو, جب یہ کچھ ہو رہا تھا پوری دنیا کی نظریں پارلیمنٹ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں تھی, آج سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اس وقت وہ دیکھ رہی تھی, پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو کشمیر کے جموں کشمیر کے ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا. انسانیت یہ کہتی تھی کہ آپ کو اس وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. آج عوام کہتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہو. آپ کے اس وقت 3 ممبر پارلیمنٹ سے آج کون سی شناخت ڈھونڈ رہے ہو. ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں, اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم اس جمہوریت کا حصہ ہے. ہماری سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ ہدایت دی ہے سینٹرل گورنمنٹ کو کہ آپ ریاست کا درجہ بھی واپس دے دو اور اس کے بعد اسمبلی کے الیکشن بھی کراؤ. یہ کسی پارٹی کا احسان نہیں ہے آپ پر, یہ سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن پاس کی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو پچھلے 4 سال گزرے, اس میں جو یہاں پہ ایک اندھیرا تھا, اس اندھیرے میں روشنی کی کرن بن کر کوئی سامنے آیا تو وہ سید اطہر بخاری صاحب تھے. بڑی سمجھ نہیں آ رہی ہے لوگوں کو کہ آپ یقین مانو جب 370 اڑا, جب 35 سے ختم ہوا, اس کے بعد آپ کو یاد نہیں ہوگا یہ میڈیا پہ آیا تھا کہ شملہ کے نوجوانوں نے, دہلی کے نوجوانوں نے, پنجاب کے نوجوانوں نے یہاں پہ ٹیچرز کے فارم میں حصہ لیا تھا. وہ یہاں سروس کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ چھت اڑ گئی تھی, وہ آ سکتے تھے. اس میں ہندوستان کا قانون کہتا تھا کہ دہلی کا, ہریانہ کا, ہماچل پردیش کا, پنجاب کا نوجوان بھی یہاں فارم بھر سکتا ہے, نوکریوں میں مقابلہ کر سکتا ہے. اس وقت کچھ لیہ میں کچھ نوجوانوں کا اپوائنٹ بھی کیا گیا. اس آسنا میں سید اطہر بخاری صاحب نے کچھ ریڈیو سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا حالات بہت خراب ہیں, ہمارے نوجوانوں کا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے. تو اس وقت لائک مائنڈڈ تھے ان کے لیڈرز, چاہے وہ اعجاز خان صاحب ہوں, ذوالفقار چودھری صاحب ہوں, قمر چودھری صاحب ہوں, عثمان مجید صاحب ہوں, غلام حسن میر صاحب ہوں, عبدالرحیم برادر صاحب ہوں, منظور راجہ صاحب ہوں. یہ جو لیجسلیٹر سے ان سے رابطہ کیا کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, ہم اگر اندر چھپ کے بیٹھ گئے تو یہ ہمارا نقصان ہو جائے گا اس میں. تو وہ جو 40-30 لیجسلیٹر سے ایم ایل سی ایم ایل ایز ان کو لے کر وہ مرکز میں گئے, پرائم منسٹر سے ٹیک اپ کیا, اس کے بعد ہوم منسٹر سے ٹیک اپ کیا, پھر ایک آرڈر نکالا کہ بھائی جموں کشمیر کی نوکریوں پہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کا حق ہے. یہ سب سے بڑا احسان تھا سید اطہر بخاری صاحب کا اس جموں کشمیر کے لوگوں پہ. اس کے بعد دوسرا احسان یہ تھا کہ یہ جو زمینوں کا مسئلہ ہوگا اس میں یہ کہا گیا کہ یہاں کی زمینوں کا حق صرف جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے. اور تیسری بات جو کہ ہمارے ہزاروں نوجوان جیلوں میں بند ہیں, اس وقت بھی 1400 کے لگ بھگ ہمارے بچے جو اس وقت بند ہیں جیلوں میں, اور ہزاروں کو چھڑایا گیا. سید اطہر بخاری صاحب نے ایک سیل بنایا اپنی پارٹی کا اپنے آفس میں, اس میں کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا جنہوں نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی, کس کا بچہ کس پاداش میں کس دفعے میں بند ہے. اس کے بعد ہزاروں بچوں کو انہوں نے رہا کروایا. آج وہی نوجوان اشرف میر کی کمپین کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل جو وقت تھا تو اس مشکل وقت میں کس نے ہمارا ساتھ دیا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ پچھلے 30 سال سے میرے خاص کر لورنگ بلا کے غیور, بہادر, وفادار عوام, میں دل کی ابھی گہرائیوں سے آپ کا ہمیشہ شکر گزار ہوں, شکر گزار رہوں گا.
एहसान मंद होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर ये दुआ हर वक्त करता हूँ कि बारिगा मेरे दामन में कुछ नहीं लेकिन तेरे खजानों में कोई कमी नहीं। जो ये दो बुजुर्ग साथी मोहब्बत कर रहे हैं, इस अंदाज से यहाँ पे तशरीफ लाए, इस बारिश के दौर में यहाँ पे आए, इस मीटिंग में जलसे में तब्दील किया, बारिगा उनको इसका अजर इतना अता फरमा कि इनकी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। मेरे बुजुर्गों, ये सिर्फ हमारे एक कारवां है, गरीबों का कारवां, जिसके लिए रात दिन दुआएं हो रही है कि बारिगा इस गरीबों के कारवां पे अपने कर्म का साया अता फरमा, अमान अता फरमा, उनकी आस उम्मीद आरज़ू को अपने खजानों से पूरा फरमा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और नौजवानों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस इत्तेहाद को मजबूत रखो, याद रखो। ये मैंने आपको एक मीटिंग में पूछ में भी कहा था कि ये गरीबों का कारवां था जिसने इस हवेली हल्का इंतजाम का नक्शा बदल के रख दिया। आपके पास कुछ भी नहीं था, ये आपकी मोहब्बतें थी, ये आपका वलवला था, ये आपकी दुआएं थी कि आज वही मंडी 1947 से लेकर 2014 तक जो एक वीरान सी एक तहसील थी उसको जिंदा बना दिया इस गरीबों के कारवां ने। जब वो हमें डिग्री कॉलेज आया, जब पे सड़कों का जाल बिछा, जब आपके इस दौर की बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के 1947 से लेकर 2014 तक आपके पास 18 ट्रांसफार्मर थे और इन 2 सालों में लोग वालों को 45 ट्रांसफार्मर मिले, वो आप देख सकते हैं। सब सिस्टम को अपग्रेड कर दिया और आज हमारी ये हालत है कि डीडीसी इलेक्शन में हमारी थोड़ी सी लापरवाही से आज हालत ये हुई है। ये आपको बताना चाहता हूँ कि तरक्की क्या हो, बल्कि हमारे इंजीनियरों ने ये कर दिया गवर्नमेंट को कि कयाला की सड़क को बंद कर दिया जाए, उसकी जरूरत ही नहीं। ये राइटिंग में दिया गया और कयाला की सड़क को गवर्नमेंट को लगा दिया गया कि इसको बंद कर दे, अवाम इसको सड़क को बनाना नहीं चाहती। ये और बात है इंशाअल्लाह है और हम सबको करना भी चाहिए। हम इस दुनिया में सिर्फ ऐसे के लिए नहीं आए हैं, इससे पहले भी कि आपको दिखा दिया है, इसके बाद भी मेरे बुजुर्गों जज्बाती फैसले मत करो। कुछ मेरे साथियों की बातें हमने सुनी, फिर ये एमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी।